لیکن اس ایک چھوٹے سے عمل نے مجھے اور آپ کو پیغام دیا. عاشورہ حسین علی کا بیٹا. پیغام کیا دیا؟ اتر گئے. کیوں اتر گئے؟ یہ تو بعد میں پتہ چلا، جبکہ علی واپس پلٹے سر کو کاٹنے کے بعد. ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں اس کا کٹا ہوا سر عمر ابن عبدود، خون ٹپکتا. اور کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ آج تو علی کو تکبر ہو گیا ہے. اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے، مگر خدا کو یہ تکبر پسند ہے. یا خطیبانہ جملہ کہوں، اگر تم نے کبھی کسی کافر کا سر کاٹا ہوتا تو تمہیں پتا ہو کہ یہ چال میں لطف کیا ہوتا ہے. اگر تم نے کبھی کسی کافر کا سر کاٹا ہوتا تو معلوم ہوتا. اللہ کے رسول کے پاس مولا بھی پہنچے اور یہ لوگ بھی پہنچے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یا علی، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ اتر گئے تھے. میرا پورا عنوان جنگ خندق نہیں، خالی ایک جملہ ہے. آپ کیوں اتر گئے تھے؟ فرمائے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ میں کیوں اتر گیا تھا. کہ نہیں آپ بتائیے یا علی، ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں تاکہ دنیا پہچان لے کہ علی کی تلوار بھی اتنی عادل ہے کہ اس کی عدالت میں جذبات کا دخل نہیں ہے. جذبات کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے، جہاد نہیں. کیوں اتر گئے؟ کیا اس نے چہرے مبارک میں بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے؟ یا رسول اللہ، میں چاہتا تھا میرے نفس کے جذبات سلام ہو اس نفس پر جس سے خدا نے خرید لیا تھا. کیا ممکن ہے کہ کوئی ثابت کرے کہ مولا کے جذبات اس تلوار کے چلانے میں شامل ہو سکتے تھے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ ہجرت کے بعد جنگ خندق بھی ہوگی اور جنگ خندق میں عمر ابن عبدود امام کے چہرے پر گستاخی کرے گا؟ کیا معلوم نہیں تھا خدا کو؟ جب خدا شب ہجرت نفس علی ابن ابی طالب کو خرید رہا تھا. جب آپ کچھ خریدتے ہیں تو کوالٹیز چیک تو کرتے ہیں نا. صلوات پڑھیں وہاں. یہ صرف میری اور آپ کی تربیت ہے، ورنہ میرے مولا کے نفس کے جذبات کا تعلق نہیں ہے. یہ سکھایا ہے تلوار چلانا علی نے کہ دیکھو مومن کی تلوار میں اور منافق کے تلوار میں فرق یہ ہوتا ہے کہ منافق جذبات سے بھی لڑتا ہے اور مومن صرف ایمان سے لڑتا ہے. ایک ضربت. اس لیے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجملہ میں کہ ضربت علی کی ایک ضربت یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اور ایسی زندگی بانٹتی تھی مولا کی تلوار کہ سامنے آنے والے ہر انسان کو نہیں مارتی تھی. سامنے آ بھی گیا تب بھی چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ اگر کل علی نہ چھوڑتے آج بہت سے مکتب حسینیت میں شامل کیسے ہوتے؟ کل چھوڑا تھا تو آج ملے ہیں. یہ وہ پیغام ہے، اسے کہتے ہیں ایسی اسلامی قدر ہے جو امام نے اپنی حالت جنگ میں اختیار کی کہ تلوار کو روک لیا. اگر کسی میں 7 نسلوں کے اندر بھی کسی مومن کو دیکھ لیا
لیکن اقدار عاشورہ انہی اصولوں پر، گرچہ پورا عنوان ایک بہت دقت طلب عنوان، عاشورہ پیش کیوں آیا، یہ الگ موضوع، خالی جملہ کہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک ہے ظاہر بظاہر کربلا کو دیکھنا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ کربلا میں یہ ہوا کہ امام سے بیعت طلب کی گئی مدینے میں، آپ نے بیعت سے انکار کیا، جواباً آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا، مکے آئے، مکہ چھوڑ دیا، اور کربلا میں گھیر کر لا کر لشکر یزید نے امام کو شہید کر دیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا ہے نہیں۔ سوال کرتا ہوں میں آپ سے، اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہ کرتا تو امام شہید نہ ہوتے، یہی ہوا اس کا مطلب نا۔ اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہ کرتا تو امام شہید ہوتے نہیں نا۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ لگتا یہ کہ عمل کا رد عمل ہوا، یزید نے عمل کیا تھا، امام نے عمل کا رد عمل دے دیا۔ یہ وہ دیکھتے ہیں جن کی صرف ظاہری آنکھیں ہیں۔ بہت رک رک کر بات مکمل کروں گا کہ یہ بات بہت مشکل ہو جائے گی، ورنہ ظاہری آنکھوں سے ایسا ہی لگتا ہے کہ عمل تھا، رد عمل ہو گئے۔ اگر عمل کا رد عمل تھا تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ کیوں آ گئے؟ کون سی روایت مولا کی؟ قتل الحسین فی السقیفۃ۔ مل مانا، اس کے معنی کیا ہیں پھر؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمل کا رد عمل تھا، نہ وہ عمل کرتا نہ رد عمل آتا، اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یزید نے حسین علیہ السلام کو گھیر کے شہید کیا، بلکہ سرکار سید الشہداء نے یزیدیت کو گھیر کر کربلا میں ایسا دفن کیا۔ وہ بڑی طاق میں تھے، ان سے پہلے ان کے بھائی طاق میں تھے۔ قتل الحسین فی السقیفہ منصوبہ کربلا کا کربلا میں نہیں بنایا گیا۔ چلیے، اگر اس جملے سے بات اور قریب اذہان کے ہو سکے تو ٹھیک، ایک جملہ اور سن لیجئے۔ یہ تو بات تھی امام کے فرزند در فرزند معصوم کے الفاظ تھے نا۔ خود یزید کے الفاظ کیا؟ اتنی بار پڑھا گیا، غور کیجئے، اتنی بار پڑھا گیا۔ یزید نے اپنے دربار میں قتل حسین کی خوشی میں جملات کہے ہیں۔ وہ یہ کہتا کہ میں نے بیعت طلب کی تھی اور حسین کا سر کاٹ لیا، یہ میری کامیابی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا، کہتا کاش اہل بدر زندہ ہوتے۔ یہ تو بہت دور چلا گیا مسئلہ، یہ سقیفہ سے اور پیچھے نکل گیا ہے۔ یزید نے خوشی مناتے ہوئے جب اعلان فتح کیا ہے تو اس کامیابی کو بدر والے دن سے ملا دیا ہے۔ اب تو سمجھیں کہ معاملہ ان دو کے درمیان نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بہت رک رک کے پڑھوں گا۔ یا علی یا علی مدد، اس لیے کہ یہ عنوان
اتنی تیزی کے ساتھ بیان بھی نہیں ہو سکتا. سرکار سید الشہداء نے اگر آپ پوری تاریخ پڑھیں مولا حسین علیہ السلام کی تو مولا حسین علیہ السلام نے یہ پورا منصوبہ پیش کر دیا تھا. منصوبہ کیا مطلب؟ منصوبہ بیداری امت کا منصوبہ. یہ کب پیش کیا تھا؟ جب مکہ المکرمہ میں آپ حج کے لیے گئے. حج کے لیے آپ کب گئے؟ ایک تو روایات میں اتنی زیادہ آپس میں اشتباہات رہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ امام نے اسی سال جس آپ نے کربلا میں آ کے قربانی پیش کی، اس سال امام نے حج کے لیے گئے تھے اور مولا نے حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے بدل دیا. اور پھر اب بعض ذاکرین نے بات کو وہاں سے ملا دیا کہ جی مکے سے نکل کر پھر منا آ گئے، مکے عرفات آ گئے، دعائے عرفہ پڑھ لی اور اس کے بعد آپ چلے گئے کربلا کے لیے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. امام علیہ السلام نے 25 حج کیے ہیں. کتنے؟ تو 25 حج کا مطلب یہ کہ 25 مرتبہ تو امام مکے آئے ہوں گے نا. اور 25 مرتبہ میں وہ کون سی مرتبہ تھا؟ امام کی آمد کا عنوان، جس میں امام نے امت کی بیداری کے لیے ایک باقاعدہ بڑا اجلاس بلایا تھا. ویسے امام کے 2 سجدے یا 2 دعائیں، ایک سجدہ میدان عرفات، ایک سجدہ کربلا، ایک دعائے عرفہ، ایک دعائے روز عاشور. یہ دونوں سجدے بھی اور دونوں دعائیں بھی اتنی معتبر اور اتنی بصیرت آموز ہیں کہ انسان صرف اگر دعائے عرفہ کے بعض جملات پڑھ لے حسین سمجھ میں آ جائیں گے. آئیے، ہجرت کا 55واں برس ہے یا 56واں برس ہے. حاکم شام کی موت سے 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے سرکار سید الشہداء نے ایک حج کے موقع پر سب کو جمع کیا ہے. آپ کے ساتھ آپ کے اقربا ہیں، آپ کے خاص چاہنے والے ہیں، اور میدان منا میں آپ کا عظیم الشان خطبہ ہے. اس خطبے کے سامعین کتنے ہیں؟ 200 اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے. 700 تابعین تھے. تابعین کا مطلب جنہوں نے اصحاب رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، روایت کو لیا. 700 اور 200 900 افراد تو یہ ہیں. اور امام کے اپنے اقربا اور تمام جو خاص سرکردہ لوگ آئے ہوئے تھے، سب کو جمع کیا. اور پھر حاکم شام کے مظالم پر سے امام نے پردے کو اٹھایا. کل کو کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو معلوم نہیں تھا. بڑی سخت منزل ہے. امام نے، میں سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ آپ نے حج کو چھوڑ دیا. کتنا اچھا ہوتا امام 25 کے بعد 26واں حج بھی کر لیتے. کم از کم راوی کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ جی وہ عمرے کے احرام میں بدل دیا تھا. یہ تو بات واضح ہے نا کہ شہادت کا دن تو معین تھا، 10 محرم کو ہوگی، اور حج اس سے پہلے ختم ہو جاتا. بہت غور کیجئے گا، اگر اس بات کی گہرائی تک پہنچ گئے تو آج ہم نے پہلا قدم طے کر لیا. کاش کہ دنیا سمجھ لیتی کہ یہ اس کا نواسا ہے جس نے حالت نماز میں اپنا رخ موڑا. حالت نماز میں اپنا رخ موڑا اور جہاں وہ مڑ گیا وہی قبلہ ہو گیا.
اگر ذی الحج کی 8 تاریخ کو مکے آنے والے حج کی ادائیگی پر حج کی تحفظ کو فوقیت دیتے، بہت غور کیجئے گا، میں بات کو آسان کر لیتا ہوں، اگر حالت نماز میں معصوم آواز دے لیں، روایت موجود ہے، روایت موجود شاید میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے، ایک مرتبہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، آواز اس کو، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے حالت نماز کو برقرار رکھا، پیغمبر نے آواز دی، جواب نہیں دیا، نماز مکمل کی اور مکمل کر کے پیغمبر کے پاس آیا، پیغمبر نے فرمایا کہ آپ کو بلایا تھا، آئے نہیں، جواب نہیں دیا آپ نے، کہتا یا رسول اللہ میں اصل میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ فرماتے ماشاءاللہ شاباش بہت اچھے نمازی ہیں، فرمائے نماز سکھائی کس نے؟ اس مقام پر اگر پہنچ سکیں کہ امام نے آخر مکے کا انتخاب ایسے دنوں میں کیوں کیا جبکہ لاکھوں افراد اس وقت بھی اگر ختمیہ مرتبت کے زمانے آخر حج میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد کا مجمع ہوتا تھا، تو یہ 50 سال کے بعد کا واقعہ، ورنہ 45 سال کے بعد کا واقعہ کہ امام علیہ السلام جب حج پر آتے ہیں مجمع کتنا ہوتا ہے؟ امام نے اس وقت بھی چاہا کہ لوگ سمجھ لیں کہ حج ادھر ہے جہاں حسین جا رہا ہے، لوگ مینا میں جانور ذبح کر رہے تھے اور مینا کو بچانے والا اپنی اولاد کی قربانی دے رہا تھا، تقابل حج نہیں ہے، مقصد حج کیا ہے؟ بہت غور کیجئے گا، پھر جملے کو مکمل کرتا ہوں، کیا مولا حسین کو معلوم نہیں تھا کہ لوگ حج کریں گے واجب ادا ہو جائے گا؟ نہیں، شاید معلوم نہیں ہوگا، اللہ یعوذ باللہ من ذالک، اور پھر مکے میں کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر حضرت عباس کا خطبہ، گرچہ یہ کہا جاتا ہے خطبے کے بارے میں کہ خطبہ ہندوستان کی بعض قدیمی لائبریریز کے اندر موجود ہے، یہ عربی کتابوں کے اندر نہیں ہے، لیکن بہرحال خطبے کے الفاظ بتاتے ہیں کہ خطیب کوئی علی کا بیٹا ہی ہوگا، یہ تفکر کی بات ہے، اسی لیے چوتھے امام نے دربار یزید میں اپنا تعارف کرایا تو الفاظ کا استعمال کیے، من عرفنی، جو مجھے جانتا ہے، فقد عرفنی، مجھے جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا ہے تو جان لے میں کون ہوں، انا ابن مکہ۔ اگر یہ بات سمجھ میں جب آ جاتی تو کربلا میں خالی 72 نہیں ہوتے، انا ابن مکہ، انا ابن مینا، میں مینا کا بیٹا ہوں، تم حج کرنے مینا جا رہے تھے، مینا حسین کو کہتے ہیں، میں حسین کا بیٹا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔